حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ اچھا بھائی، وہ اعلان یہ کرنا تھا، گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد جو نشست تھی اس میں سیدنا معاویہ کے بارے میں ایک دوست نے سوال کیے تھے اور بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ وہ حضرت علی پر لعنت کرواتے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو ثابت کریں، ہم 1,00,000 روپے اس پر انعام دیں گے۔ تو اگر وہ ساتھی دوست میری بات سن رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو آگے آ جائیں تاکہ ان کی جو بات ہے وہ مکمل ہو سکے۔ بڑی پیاری بات ہے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حضرت معاویہ سمیت کسی بھی صحابی نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی ہو، صحیح حدیث سے آپ ثابت کر دیں، 1,00,000 روپے انعام جاتے ہیں۔ آپ کے سوال کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ آپ کے سوال سے پہلے دو باتیں۔ پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری جماعت کے احترام کا حکم دیا ہے، دیا ہے جی۔ اکرموا اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری تمام جماعت کا احترام اکرام کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو برا نہ کہیں۔ یعنی اہل سنہ کا یہ اصول ہے کہ صحابی کی خطا، غلطی، گناہ اس کو نمایاں کر کے اس پر تنقید کرنا، اس سے ہمارے پیارے نبی نے منع کیا۔ پہلی تو یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب جو لوگ کچھ روایات پڑھ لیتے ہیں ان کی اس اصول سے تشفی نہیں ہوتی۔ میں تشفی کے لیے مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ یہ بھائی ہیں، آپ کی لڑائی ہوتی ہے یا اختلاف ہوتا ہے، کیا آپ ان کی داڑھی نوچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو بندہ کسی نبی اور رسول کی داڑھی نوچے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گناہگار ہے، بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی کو ایسے کھینچا ہے، کھینچا کہ نہیں کھینچا؟ کیا ہمیں حضرت ہارون کی توہین یا اس طرح داڑھی نوچنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے؟ ذرا بتائیے نا، نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اصول ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے ان ہستیوں میں سے ہم کسی ایک کی بے ادبی بھی کر سکتے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر حضرت داؤد اور سلیمان ان کا فیصلہ ہے، ایک کا فیصلہ غلط اور ایک کا درست ہے۔ کیا ہم حضرت سلیمان یا داؤد میں سے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے جی، پیغمبر ہے کہ ان کا۔ اب ایک اور میں، اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی صحابی نبی تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ کے والدین ہیں اور یہ اسلام کی 15ویں صدی ہے، 1448 ہجری ہے۔ ہمارے والدین کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کیا ہمیں کسی کو بھی اجازت ہے دونوں میں سے کسی کو جھوٹا کہنے کی؟ ظاہری بات ہے، ایک کی زیادتی ہوتی ہے، ایک کا تجاوز ہوتا ہے، ایک میں شدت ہوتی ہے، ایک کی غلطی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری ماں غلط سی؟ ہاں، خلافت کے خلاف سبحان اللہ۔ جی جی، اب ذرا سنیں، اب سنیں نا جی۔ یعنی ہم پیغمبر میں سے بھی کسی کی توہین نہیں کر سکتے اور اپنے والدین میں سے بھی کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے تدبیر کرتے ہوئے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے جو ٹوپا تھا دانے ماپنے والا وہ دانوں میں چھپا دیا۔ کیا کوئی بندہ حضرت یوسف کو جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ سازشی کہہ سکتا ہے؟
اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اور نبی جو بھی کرتا ہے سمجھ آئے نہ آئے، بظاہر خلاف حقیقت ہو، نبی کا فعل ہوتا ہی حق ہے. سمجھ آئی؟ والدین میں سے کسی کی بھی زیادتی ہو، دنا بندے کیا کہتے ہیں، ماں پیو جھوٹا بھی ہوئے تو جھوٹا نہیں کہی دا، ماں پیو جھوٹا بھی ہوئے تو جھوٹا نہیں کہی دا. یہ شرعی مسئلہ ہے. اے نہیں کہ ایک پاسے بڈھی ہے تے ایک پاسے ماں ہے تے بندہ کہے میں تے حق گل کرنی ہے. نہیں بھائی، تو نے ماں کی طرف ڈنڈی مارنی ہے، تجھے یہ حکم ہے کہ اپنا جو پہلو ہے کس طرف جھکانا ہے، ماں کی طرف. اب آئیں، یہ میں نے اصول سمجھایا ہے. اب سوال ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، غلط بات ہے. اب میں آپ ہی سے پوچھنے لگا ہوں، کیا حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جب تک اختلاف رہا، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات؟ سب آپ میں سے کوئی بندہ، اس کو بھی اجازت ہے بیچ میں بولے کہ بھائی نہیں حافظ صاحب تہاڈی گل غلط ہے، سب کو اجازت ہے. میں کوئی نعوذ باللہ بادشاہ بھی نہیں اور نبی رسول بھی نہیں کہ بھائی آپ نعوذ باللہ میری بات کاٹ نہیں سکتے. آپ بات کاٹیں، یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. پہلے سوال ہے کہ کیا حضرت علی جب تک خلیفہ رہے 6 سال، حضرت معاویہ نے اپنا الگ ملک، اپنی الگ ریاست قائم کی؟ نہیں کی. جی اب سوال ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جائیں. جب تک حضرت علی خلیفہ رہے ہیں، حضرت معاویہ نے الگ سے ملک ریاست قائم نہیں کی. خروج بلا کیوں ہوتا ہے؟ خروج ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے اہل نہیں، یہ حکومت کے اہل نہیں. جیسے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا کہ عثمان خلافت کے اہل نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی پہلا سمجھو نا، خروج آندے کنوں نے؟ 2 بندے لڑ پے نہیں تے خروج نہیں آندے. بھائی خروج کہتے ہیں حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان اقربا پروری کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ خلافت کے اہل نہیں. حضرت معاویہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں علی مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ اہل ہے. حضرت معاویہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کسی کے سامنے آپ نے جا کر پیش کرنا ہے. میں اپنے گھر سے باہر جب نکلتا ہوں، گھر میں داخل ہونے تک لوگوں کی نگاہیں میرا تعاقب کرتی رہتی ہیں، کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، کیسے خرید رہا ہے. جس سے میں کوئی چیز خریدتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے بھئی یہ کون ہے اور کیسے یہ بات کر رہا ہے. اور لوگ پھر اس کو مثال دیتے ہیں، بھئی حافظ صاحب ساڑھے کو لائے سن، انہیں انج گل بات کی تھی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے ایسی بات نہیں کرنی جو بے بنیاد ہو، فرضی ہو. جی اب سنتے جائیں، پہلے ہم اس سوال کو پورا کریں تاکہ تشفی ہو آپ کو. حضرت معاویہ حضرت علی کو نااہل نہیں سمجھتے تھے. اگر نااہل سمجھ کر خلافت سے معزول کرنے کا نظریہ حضرت معاویہ کا ہوتا تو پھر اس کو خروج کہتے ہیں. سمجھ آئیے بات کی؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ خروج نہیں ہے. نمبر 2، حضرت علی نے جب تک وہ خلیفہ رہے، خلافت کی ہے، کیا حضرت معاویہ نے اپنا کوئی الگ سکہ یا اپنی کرنسی بنائی ہو؟ دیکھیں نا، انڈیا کی کرنسی اور ہے. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو کافر ملک ہے. بھائی افغانستان ہے جی، وہ تو ڈکلیئر ہونے کے بعد بنے گی نا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا، حضرت معاویہ انہوں نے نہ الگ ریاست بنائی، نہ الگ عدالت بنائی، نہ الگ کرنسی بنائی. جو الگ ریاست بنانے کے
خد و خال ہوتے ہیں، ذرا سنتے جائیں، الگ ریاست کیسے بنتی ہے؟ بارڈر بن جائے، بھائی اجازت کے بغیر آپ ہماری زمین میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ الگ ریاست کی نشانی ہے۔ آپ افغانستان میں داخل نہیں ہو سکتے، ایران میں داخل نہیں ہو سکتے، چائنا میں داخل نہیں ہو سکتے، انڈیا میں داخل نہیں ہو سکتے، الگ ریاست ہے، کرنسی الگ ہے، عدالت کا پراسیکیوشن سسٹم الگ ہے، ان کا صدر الگ ہے، حکومت الگ ہے۔ تو حضرت معاویہ نے نہ عدالت بنائی، نہ بارڈر بنایا، نہ کرنسی بنائی، نہ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، نہ علی کو نہ اہل سمجھا، نہ علی کے معزول ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ خروج نہیں ہے۔ اچھا اب آگئی بات، کتنی پیاری آپ نے بات کی ہے۔ سوال ہے تلوار اٹھنے سے خروج نہیں ہوتا۔ جی اب ذرا میں آپ کی بات، جی میں آپ کا سوال، میں نے آپ کو زیادہ وقت دینا ہے، خود نہیں وقت لینا۔ آپ نے جب بولنا میں نے فوراً وہ جملہ اٹھا لینا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، پھر مرض کا علاج نہیں نہ ہوگا۔ تلوار اٹھی اور جتھا بنا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر ٹھیک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کی دو جماعتیں نَقْتَتَلُوا آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اب جتھا گردی بھی ہے، تلوار بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کا مومن کہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تلوار اٹھانے سے، جتھا گردی کرنے سے کوئی بھی بندہ ایمان سے ڈی گریڈ نہیں ہوتا۔ کے بارے میں ہے کہ جو خلیفہ برحق کے خلاف نکلے، ہاں صورت میں ہے، حجرات میں ہے جی، تو اس کو خاکے کے خلیفہ کو وہ صلح نہ کرے، اس کو صلح تک آمادہ کرنے کے لیے تلوار ان پہ چلائے۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے، جی نہیں۔ لاؤ بھائی قرآن مجید ترجمے والا پکڑنا، ہم آپ لمحوں کو میں آپ کو سارے والے کو دے دوں گا۔ دیکھیں، ایک ہے آپ نے مرزا محمد علی ذرا سن لینا جی، ایک ہے مرزا محمد علی جہلمی کو آپ نے سنا ہے، یا مولوی اسحاق صاحب کو آپ نے سنا ہے، یہ لوگ ہیں جو ون وے ٹریفک چلاتے ہیں، کہ جو صرف ایک رخ ہی پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا میں دوسرا رخ پیش کرتا ہوں، سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جی ٹھہر جائیں، ترجمے والا لانا بیٹا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ میری امت کے دو گروہوں کی آپس میں کیا ہوگی؟ لڑائی۔ دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کا دین ایک ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کیا کوئی اسلام کا اختلاف تھا؟ سیاسی اختلاف تھا، ماشاءاللہ۔ تو سیاسی اختلاف جو ہے نا، اسلام کے اندر سیاسی اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں ہوتا۔ کیسے؟ سنیں، اب حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے ہیں، صحابہ کی رائے مختلف تھی یا نہیں تھی؟ اس کو بنا لو، اس کو بنا لو۔ کیا سیاسی اختلاف سے کوئی ابو بکر کا دشمن ہے؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سیاسی اختلاف میں گنجائش ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بعد 6 بندوں کی کمیٹی بنائی۔ اب سیاسی اختلاف ہوا ہے، کیا سیاسی اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہوتا ہے؟ جی 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 وہاں پہ جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب آپ نے جہاد کیا، جی 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 مسلمان تھے، نہیں جی بڑی پیاری بات ہے۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے ایک بہت بڑا مغالطہ قائم کیا کہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں وہ مسلمان تھے، اور اس کے باوجود حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ یہ بات بالکل سرے سے غلط اور جھوٹ ہے۔ حدیث کے اندر ہے، ارتدو، مانعین زکوٰۃ مرتد ہو گئے۔ اب ایک ہے حدیث کے اس کے اندر ہے مرتد ہو گئے۔ اب حدیث کے مقابلہ میں آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہم نے صحیح حدیث ماننی ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر ہی لکھا ہے ارتدو، مرتد ہو گئے۔ اب وہ مرزا صاحب کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات،
حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں غلط تھا کہ نہ مارو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا اس کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ اب مرزا صاحب نے اس بات کو بھی گول کر دیا۔ حضرت عمر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا تھا، میں غلط تھا، تے اللہ تعالیٰ نے جس چیز واسطے ابو بکر دا سینہ کھولیا اس چیز واسطے میرا سینہ بھی کھول دیتا۔ اسی پیاج جو گفتگو ہوتی ہے یہ 212 حدیث ہے جی اعتمار میں اصلی شاہ بڑی پیاری بات ہے، وہ میں صدقے جمع الباغیہ میں جی جی وہی آتا ہے نا، جی جی دیکھ تمام ائمہ و جی شارح میں لکھا ہے کہ جی جی ان سے ہوا کچھ نہیں۔ جی 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 بسم اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے عمار، اظہار ہمدردی کے لیے، ویحک یا عمار، ہائے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ انشاءاللہ میں وہ آیت کریمہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہائے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف۔ اچھا جی ایک سوال ہے بڑا سادہ سا، اس حدیث کے جو راوی صحابہ ہیں وہ کون ہیں؟ بخاری حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے اس کے راوی کون ہیں۔ جی حدیث رسول کو 15ویں صدی میں صحیح سمجھتا ہوں یا رسول اللہ کے شاگرد صحابہ صحیح سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ آپ میں ایمان ہے نا کہ صحابہ کرام حدیث رسول کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم حدیث رسول کو صحیح سمجھتے ہیں نہیں۔ وہ نبی کے شاگرد ہیں، متقی پرہیزگار، قرآن اترتے انہوں نے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے صحابی ابو ہریرہ، جاؤ جا کے جتھے مرضی چیک کر لو۔ دوسرے صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کے علاوہ اس حدیث کو بیان کرنے والا میرے علم کے مطابق کوئی نہیں۔ میں اپنے علم دی گل کرنی ہے نا، میں عالم الغیب تے ہے نہیں جی۔ اب یہ جو دونوں صحابی ہیں، ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو مرزا صاحب نے کیا ہے اور ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو دونوں صحابہ نے سمجھا ہے۔ اب جو دونوں صحابہ نے سمجھا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ انہوں نے بھی معاویہ کی بیعت کی ہے، حضرت معاویہ کے سپاہی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری وہ حضرت معاویہ کی صرف بیعت کرنے والے نہیں تھے، بیعت بھی کی، ان کے سپاہی بھی تھے، اور علم حدیث حضرت معاویہ سے حدیثیں بھی بیان کرتے تھے۔ 3 کام، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معنی مرزا صاحب نے کیا ہے وہ معنی حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر دونوں کے نزدیک ٹھیک ہوتا تو وہ کبھی بھی حضرت معاویہ کی بیعت نہ کرتے، حضرت معاویہ کے نیچے لڑتے نہ۔ اگلی بات سن لو، آن دا ریکارڈ یہ لائیو جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ فقیہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کون؟ مومن بندہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تمسکو بصدغی معاویہ، او لوگو معاویہ کی بصیرت کو اختیار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ وہ بندہ ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا، ابو بکر کے ساتھ وقت گزارا، عمر کے ساتھ وقت گزارا، عثمان کے ساتھ وقت گزارا، علی کے ساتھ وقت گزارا، اور جب بوڑھے ہو گئے 20 سال حضرت معاویہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور 20 سال وقت گزارتے موت سے پہلے کہتے ہیں معاویہ کی بصیرت کو پکڑو۔ وہ اللہ کے بندو، ان کی زبانیں حضرت معاویہ کی تعریف کرتی تھیں۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا گروہ ہے جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا، جنتی ہیں۔ انس
انس بن مالک کہتے ہیں معاویہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے سمندر میں جہاد کیا ہے، بخاری کے اندر ہے۔ یعنی جس بندے کو رسول اللہ جنتی کہیں، صحابہ جنتی سمجھیں، انس بن مالک نے کہا ہے نا، اور نبی کی جماعت میں سے ایک بندہ بھی ان سے اختلاف نہ کرے۔ اچھا، میں نے شہنشاہ نقوی صاحب، یہ ریکارڈنگ جا رہی ہے بھائی، اہل تشیع سے سوال کیا کہ وہ باتیں جو آج مرزا صاحب یا شیعہ حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت علی نے کبھی کہی ہوں، امام حسین نے کہی ہوں، حسن نے کہی ہوں، باقر نے کہی ہوں، جعفر نے کہی ہوں، بالکل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، دین کا تیسرا حصہ بیان کرتی ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ یہاں پہ یہی تو سنا نا، وہ کہتا ہے کہ عائشہ کے بھائی کو بھی شہید کیا، درمان بن ابی کو شہید کیا، اچھا آپ نے ان کو بلایا، اچھا سن لیں ملنے آئے، جی، آپ جی نے فرمایا کہ عائشہ نے مجھ سے شکوہ کیا جی، کہ میں نے مجھے ابھی کی شاد کے بارے میں، جی، بڑی پیاری بات ہے یہ۔ حضرت معاویہ کے بارے میں جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں، ان میں سے سب سے تگڑا اعتراض ہے حدیث عمار، ٹھیک ہے نا سال کی سے جی؟ اچھا، سب سے تگڑا اعتراض حدیث عمار ہے، اور میں نے جب بتایا کہ حدیث عمار کے راوی صحابہ حضرت ابو ہریرہ کے تابع دار سپاہی ہیں، اب آگے جی حدیث سعد، بڑی پیاری بات ہے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حضرت معاویہ سمیت کسی بھی صحابی نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی ہو، صحیح حدیث سے آپ ثابت کر دیں، 1,00,000 روپے انعام ہے میں نے سنا جی، قیامت کی صبح تک وقت۔ میرے پاس وہ اس کا پیپر نہیں جی 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 ہمارا معاویہ جی جس میں سال فرمایا کہ جی مجھے 3 جی 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 بشارت ان میں سے ایک مل جاتی ہے، ایک منٹ یہ بول رہے ہیں جی جی پھر آپ اسی حدیث میں جی جی آگے والا جی، کہ ان کو آپ کے پاس نا مرزا صاحب کے پمفلٹ ہیں، آپ نے جی جی بیان سنے ہیں موبائل جی سے؟ جی موبائل سے سنا ہے آپ تو کچھ اور جی جی، بڑی پیاری بات۔ آپ نے میرے پاس جی، آپ نے میرے پاس اصل حدیث کی کتاب لے کر آنی ہے۔ یہ نمبر انٹرنیشنل ہو گیا، آپ ٹیلی کرے غلط ہوگا، میں اس کو غلط ہے نا، میں تو بتا رہا ہوں نا غلط ہے آپ کے آن ریکارڈ اس کو سننا چھوڑو گے، جی 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 پتہ کہ نہیں جی، بڑی پیاری بات سے جی انٹرنیشنل نمبر جی 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 جی، گمراہ کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کو سینے سے لگا لیتا آپ ہوں سے کافی لمبا ہو گیا، مگر میں نے ہڈن دیے چند آپ کو، جی آپ بھی دیکھیں میں جو موقع دیں اگلے جمعہ یہ جی نیکسٹ جمعہ جی، آپ کو بھی پیپر انشاء اللہ ملیں گے، ماشاء آپ مطالعہ کریں جی ماشاء جی، میں قائل ہوں صحیح اس کا جی ماشاء اللہ۔ بڑی پیاری بات بھائی نے کی ہے کہ میں نے تو موبائل پر ریکارڈنگ سنی ہے، انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ دی ہے، تو میں آئندہ اس کو لے کر کے آؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگر وہ نہ نکلے تو میں انشاءاللہ یہاں آن دی ریکارڈ کہوں گا کہ وہ بندہ غلط ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ میری طرف سے بھی اس بات پر 1,00,000 روپے انعام ہے کہ کسی صحابی نے حضرت علی پر لعنت کی ہو، جی لعنت کا حکم دیا ہو، جی لعنت کے لفظ ہیں، ہاں جی جی جی، بس بڑی پیاری بات، بات ختم ہے، اب نہیں بولنا۔ انہوں کو اللہ جزائے خیر دے، بندہ انصاف والا ہے، خیر والا ہے، اس نے جو اچھی بات ہے اس کو قبول کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ کوئی نتیجہ نکالیں، ان کو ہم وقت دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر آئیں پھر آئیں پھر آئیں۔ جی، میں میری نا ذاتی زندگی بڑی مصروف ہے، ذاتی زندگی میری بڑی مصروف ہے، تو جمعے کا دن ہی رکھیں، جمعے کا دن ہی رکھیں، سوال و جواب اگر اس کے علاوہ موبائل پر پوچھ لیں، واٹس ایپ پر پوچھ لیں، مجھے روزانہ 400-500 لوگوں کے سوالات واٹس ایپ پر آتے ہیں، کالے اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری زندگی کا تقریباً روزانہ 8 گھنٹے تک میں سوالوں کے جواب دیتا رہتا ہوں، موبائل کھولا یہ جواب، تو میں پھر اس کے علاوہ عیالداری ہے، رزق بھی کمانا ہے، والدہ ان کی خدمت بھی کرنی ہے، تو اس لیے جمعے کا دن بہترین دن ہے،
دروازے سارے کھلے ہیں، ہر مسلک کا بندہ ادھر آتا ہے۔ ہماری نشست میں عیسائی پادری بھی آ چکے ہیں، قادیانی بھی آ چکے ہیں، شیعہ بھی آ چکے ہیں، سنی اور مکاتب فکر جتنے بھی ہیں، علماء، عوام، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح بولتے ہیں۔ آزادی حاصل ہے سب کو، کوئی تلاشی نہیں ہے کسی کی۔ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔